السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم ہماری اردو کی درس کتاب سے ہمارا اگلا سبق پڑھیں گے۔ ہمارے اگلے سبق کا نام ہے سبق نمبر 13، کہنا بڑوں کا مانو۔ تو چلیے بچوں شروعات کرتے ہیں۔ میں سب سے پہلے اس کو پڑھوں گا، آپ لوگ دھیان سے سنیں، اس کے بعد ہم اس کو ایک ایک پیراگراف کو سمجھیں گے۔ چلیے میں شروعات کرتا ہوں۔ کسی گاؤں میں احمد اور اسلم دو دوست رہتے تھے۔ دونوں پڑوسی بھی تھے۔ وہ ساتھ ساتھ کھیلتے اور ساتھ ساتھ پڑھتے تھے۔ ان کا گاؤں چھوٹا سا تھا۔ گاؤں میں کچے پکے مکانات تھے، چھوٹے چھوٹے راستے تھے، لیکن یہ چھوٹا سا گاؤں بہت خوبصورت تھا۔ گاؤں میں مغرب کی طرف ایک پہاڑی تھی، سامنے مشرق کی طرف ندی تھی۔ ندی کے اس پار ہرے بھرے کھیت اور باغ تھے، چاروں طرف ہریالی تھی۔ گاؤں میں ایک چھوٹا سا اور بہت صاف ستھرا اسکول تھا جہاں گاؤں کے بچے پڑھتے تھے۔ تو بچوں پہلے پیراگراف میں ایک گاؤں کے بارے میں گاؤں کا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس گاؤں میں دو دوست رہتے تھے جن کے نام احمد اور اسلم تھے، جو ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے تھے اور وہ ایک ساتھ ساتھ کھیلتے بھی تھے اور پڑھائی بھی کرتے تھے۔ وہ گاؤں بہت چھوٹا تھا اور گاؤں میں جو مکانات بنے ہوئے تھے وہ کچے پکے مکانات تھے اور گاؤں کے راستے چھوٹے چھوٹے تھے۔ لیکن گاؤں چھوٹا تھا لیکن بہت خوبصورت تھا۔ گاؤں کی مغرب کی طرف ایک پہاڑی تھی اور مشرق کی طرف ایک ندی بہتی تھی۔ ندی کے اس پار میں بہت ہرے بھرے کھیت اور باغ تھے، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی پھیلی ہوئی تھی۔ اسی طرح گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول تھا جہاں پر گاؤں کے تمام بچے اس اسکول میں پڑھتے تھے۔ چلیے اگلا پیراگراف پڑھتے ہیں۔ شہنواز احمد اور اسلم کا ہم جماعت تھا۔ گھر کے سبھی لوگ اسے شانو کہتے تھے۔ وہ بہت شریر تھا۔ اس کا دل پڑھنے لکھنے میں نہیں لگتا تھا۔ وہ دن بھر بیکار کی باتیں کرتا، کھیلتا کودتا رہتا، ندی میں تیرتا، گائے بھینس کی پیٹھ پر بیٹھ کر کھیتوں کی سیر کرتا۔ وہ جس دن اسکول آتا شرارتیں کرتا اور بچوں کو بے وجہ ستاتا تھا۔ سب بچے اس سے پریشان رہتے تھے۔ استاد اسے سمجھاتے، کبھی سزا بھی دیتے۔ اس کے گھر جاتے، والدین سے ملتے، شکایت کرتے، لیکن شانو پر اس کا کوئی اثر نہ ہوتا۔ تو بچوں دوسرے پیراگراف میں ہمیں ایک لڑکے کے بارے میں بتایا گیا ہے جس کا نام شہنواز تھا، جو اسلم اور احمد کے دوست تھا اور ان کی ہی جماعت میں پڑھتا تھا، اور گھر کے لوگ اسے شانو کہہ کر پکارتے تھے۔ شانو بہت ہی شرارتی لڑکا تھا اور وہ پڑھنے لکھنے میں اس کا دل نہیں لگتا تھا۔ دن بھر کھیلتا کودتا پھرتا تھا اور بیکار کی باتیں کرتا، جیسے تیرنا، گائے بھینس کی پیٹھ پہ بیٹھ کر کھیتوں کی سیر کرتا تھا، دن بھر ادھر ادھر گھومتا، شرارتیں کرتا، اور جب کبھی اسکول جاتا تو بچوں سے جھگڑا کرتا اور بچوں سے شرارت کرتا اور دوسرے بچوں کو بلا وجہ ستاتا تھا۔ بہت سے بچے اس سے پریشان رہتے تھے۔ استاد اسے سمجھاتے بھی تھے، اسے سزا بھی دیتے تھے، کبھی کبھی اس کے والدین سے اس کی شکایت کرتے تھے، لیکن شانو پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوتا تھا۔ برسات کا موسم تھا۔ اتوار کے دن گاؤں کے سب لڑکے ندی کے کنارے کھیل رہے تھے۔ ندی میں پانی کا بہاؤ تیز تھا۔ شانو نے دوستوں سے کہا، چلو ندی میں تیرتے ہیں، دیکھیں سب سے پہلے کون دوسرے کنارے پر پہنچتا ہے۔ احمد اور اسلم نے اسے منع کیا۔ استاد کی بات یاد دلائی کہ برسات کے دنوں میں ندی میں تیرنا اچھا نہیں، کسی بھی وقت سیلاب آ سکتا ہے۔ شانو نے ان کی ایک نہ مانی اور ندی میں کود گیا۔ وہ ندی کی گہرائی سے بے خبر تیزی سے دوسرے کنارے کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ ندی کے بیچ پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ ندی کا پانی بڑھنے لگا ہے۔ اچانک پانی بڑھتا دیکھ اسے استاد کی نصیحت یاد آ گئی
وہ پیچھے کی طرف مڑا۔ پانی تیزی سے بہہ رہا تھا۔ شانو کے لیے تیرنا مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ، پیر اور بدن بھاری ہو گئے تھے۔ وہ پانی کے دھارے کے ساتھ بہنے لگا۔ تو بچوں، اس پیراگراف میں ایک دفعہ کا برسات کا موسم کا ذکر ہے۔ جب اسکول کو چھٹی تھی، اتوار کا دن تھا، تو سارے گاؤں کے لڑکے ندی کے کنارے پر کھیل رہے تھے۔ ندی کا پانی کا بہاؤ بہت تیز چل رہا تھا۔ شانو نے تمام دوستوں سے کہا کہ چلو ندی میں تیرتے ہیں، اور دوستوں سے کہا کہ چلیے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے ندی کے دوسرے کنارے پر کون پہنچتا ہے۔ لیکن اسلم اور احمد نے اسے منع کیا۔ ان کو استاد کی بات یاد دلائی کہ ندی کے پانی میں تیرنا اچھا نہیں، کسی بھی وقت تالاب میں کسی بھی وقت سیلاب آ سکتا ہے۔ لیکن شانو نے ان کی ایک بھی بات نہیں سنی اور وہ گہرے ندی کے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ جب وہ ندی کے بیچ پہنچا تو اسے احساس ہوا کہ ندی کا پانی بڑھ رہا تھا۔ اچانک پانی کو بڑھتا ہوا دیکھ اس کو بھی استاد کی نصیحت یاد آ گئی، اور وہ ڈر کے مارے وہ پیچھے کی طرف مڑا۔ لیکن پانی بہت تیزی سے بہہ رہا تھا اور شانو کے لیے تیرنا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھ، پیر اور بدن بھی بھاری ہو گئے تھے اور وہ پانی کے تیز دھاروں کے ساتھ وہ بہنے لگ گیا۔ چلیے آگے دیکھتے ہیں کیا ہوگا۔ احمد اور اسلم کنارے سے شانو کی یہ حالت دیکھ رہے تھے۔ وہ دوڑتے ہوئے قریب کے گھر میں گئے۔ وہاں سے ایک بڑی سی رسی لائی۔ احمد نے رسی کا ایک سرا مضبوطی سے پکڑا۔ اسلم نے دوسرا سرا شانو کی طرف پھینکا۔ بڑی مشکل سے شانو نے رسی پکڑی۔ احمد اور اسلم رسی کھینچنے لگے، ساتھ ہی شانو کی ہمت بھی بڑھا رہے تھے۔ دھیرے دھیرے شانو کنارے پر آ گیا۔ وہ بری طرح تھک گیا تھا اور سردی سے کانپ رہا تھا۔ دونوں دوست اسے گھر تک لائے۔ اس کی امی نے اسے کمبل اڑایا۔ احمد اور اسلم اس کے پاس ہی بیٹھے رہے۔ شانو کو جیسے ہی اسلم اور احمد نے ڈوبتا ہوا دیکھا، تب انہوں نے کیا کیا، قریب کے گھر سے ایک رسی لائی اور رسی کا ایک سرا انہوں نے پکڑا اور دوسرا سرا شانو کی طرف پھینکا۔ تو شانو نے اس رسی کو بڑی مشکل سے پکڑا اور دونوں احمد اور اسلم رسی کو کھینچنے لگے، اور ساتھ ہی ساتھ شانو کو وہ ہمت بھی دینے لگے۔ دھیرے دھیرے شانو کیا ہوا، کنارے کی طرف آ کے پہنچا، اور وہ بہت تھک چکا تھا اور سردی کی وجہ سے کانپ رہا تھا۔ احمد اور اسلم نے دونوں نے اسے اس کے گھر لے گئے۔ شانو کی امی نے اس کو ایک موٹا سا کمبل اڑایا اور احمد اور اسلم وہیں پہ اسی کے پاس بیٹھے رہے۔ اب شام ہو رہی تھی۔ شانو بھی اب بہتر محسوس کر رہا تھا۔ دونوں دوستوں نے اس کے گھر والوں سے اجازت چاہی۔ اس کی امی نے دونوں کو گلے لگایا، شاباشی دی۔ شانو اپنے بستر سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ دوسرے دن اسکول کھلا۔ سب بچے خوشی خوشی جانے لگے۔ احمد اور اسلم بھی اسکول پہنچے۔ انہیں دیکھ کر بڑی حیرت ہوئی کہ آج شانو ان سے پہلے اسکول پہنچ گیا تھا اور پڑھائی میں مصروف ہے۔ شام کا وقت ہو گیا تھا۔ شانو کی طبیعت بھی تھوڑی سی بہتر ہو رہی تھی۔ دونوں دوست یعنی اسلم اور احمد نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ اب ہم جاتے ہیں۔ تب شانو کی امی نے دونوں کو گلے سے لگایا اور انہیں شاباشی دی، کیونکہ انہوں نے شانو کی جان بچائی۔ شانو یہ تمام منظر اپنے بستر پر لیٹے لیٹے دیکھ رہا تھا۔ اب دوسرا دن آیا۔ دوسرے دن اسکول جب کھلا تو سارے بچے خوشی خوشی اسکول جانے لگے۔ احمد اور اسلم بھی اسکول پہنچے اور انہوں نے ان کو یہ دیکھ کر بہت ہی حیرت ہوئی کہ شانو آج ان سے پہلے ہی اسکول پہنچ گیا اور وہ پڑھائی میں مصروف ہے۔ تو بچوں، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہمارے بڑے ہمیں کوئی نصیحت کرتے ہیں تو اس نصیحت پر ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ اگر ہم ہمارے استاد کی، ہمارے والدین کی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں تو اس میں ہمارا نقصان ہوتا ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سبق، کہنا بڑوں کا مانو۔
اس سبق کی مشقی سوالات ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.